اوکے، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا چینل۔ ٹوڈے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیفور یو کے حوالے سے، جو کہ بزنس فار یو کے نام سے مشہور تھا۔ تقریباً 3 سال 2017 سے کام کرتے آ رہے ہیں، اور ابھی اس کا نام جو کہ تبدیل ہو چکا ہے SRG کے نام سے، کیونکہ بیفور یو کے اوپر کیس چل رہا ہے، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے نام چینج کر دیا SRG میں۔ SRG کی ایبریویشن ہے سیف الرحمان گروپ، جبکہ بیفور یو کی ایبریویشن تھی بزنس فار یو، جبکہ بعد میں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بٹ کوائن کا نام تھا، اس وجہ سے اس کو جو ہے ریموو کر دیا گیا ہے، چونکہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کو ابھی تک لیگل نہیں کر چکے۔ تو یہ ان کے ڈفرینٹ ٹیکنیکس اور ڈفرینٹ مطلب ڈرامے ہوتے ہیں کہ اب کس طریقے سے ہم ان کو بتائیں کہ بیفور یو کیوں ہٹا دیا گیا ہے۔ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ایک پونزی اسکیم تھا، جو کہ پونزی اسکیم ہمیشہ رک جاتی ہے۔ پونزی اسکیم کس چیز پہ کام کرتا ہے؟ جو سٹارٹنگ کا کیپٹل ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کمپنی رکھ لیتی ہے، اس کے بعد جو پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے کیا ہوتا ہے، شفٹنگ ہوتا ہے، مطلب ایک دوسرے کی جیب سے مارنا۔ ٹھیک ہے، جیب سے مارنے کا یہ مطلب ہو گیا کہ اب ایک بندہ آ گیا، اس نے $700 لگا دیے، اس نے آگے والے بندے کو پیسے دے دیے، ٹھیک ہے، اسی پروفٹ کو آگے لے کر چلا جاتا ہے، اس سے کچھ ریفرل کمیشن بھی لے لیتا ہے، پھر وہ اس کو آگے کر لیتا ہے، آگے کمپنی والے اصل اماؤنٹ کو لے کے کیا کرتے ہیں، مزے اور عیاشیاں کرتے ہیں۔ دس از نون ایز پونزی اسکیم۔ اس کو سمپل سے پونزی اسکیم جو ہے پاکستان میں اس کو لیگل نہیں اللیگل قرار دیا گیا ہے۔ جون سی بھی کمپنی جو پونزی اسکیم پہ کام کرتی ہے وہ اللیگل ہے، سمپل۔ اس کے اوپر جو ہے جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، SECP سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان آلریڈی بتا چکے تھے کہ اس طرح کی اسکیمز میں کبھی بھی انویسٹمنٹ نہ کریں۔ اس کے بعد بھی بہت ساری انویسٹمنٹ آ چکی ہے، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، اور کمپنی نے اربوں روپے جمع کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات آتی ہے کہ اربوں روپے کہاں گئے ہیں۔ وہ ابھی 27 اکاؤنٹ جو کہ SRG کے نام سے رجسٹرڈ تھے، وہ اس میں مطلب اس میں پیسہ پڑا ہوا ہے، اور وہ ابھی نیب کے ساتھ ہے، اور اکاؤنٹ سارے فریز ہیں۔ اب مختلف اس طرح کے اب نیب اور SRG کے درمیان میں اس کو چھوٹی سی کہانی میں اس کو پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ SRG کو یہ ہے کہ اب SRG آلریڈی پھنس چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کے اوپر ڈفرینٹ ٹائپس آف کیسز چل رہے ہیں، منی لانڈرنگ کے بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے پونزی اسکیم کے بھی، اور کچھ پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی کچھ پیمنٹ وغیرہ دی ہے، تو کافی کچھ ان لوگ کے اوپر کرپشن کی کیسز آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ ان کے چمچے بھی ہوتے ہیں ساتھ میں، تو وہ چمچے جو ہے ان کو وہ جو کیا کرتے ہیں، وہ جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو تسلیہ دیتے ہیں گروپس میں، جبکہ 8 سے 9 مہینے سے وڈرا رکا ہے۔ کیونکہ اصل اماؤنٹ جو کیپٹل تھا یا کیپٹل ہے وہ آلریڈی نیب کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیب آلریڈی فریز کر چکے ہیں، جب تک یہ کیس سیف الرحمان صاحب نہیں جیتتے تب تک یہ پیسہ ان کو نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ لوٹا ہوا پیسہ ہے۔ پاکستان کے عوام جو غریب عوام ہیں ان کی جمع پونجی تھی یہ سیف الرحمان نیازی جو ہے، یہ اس نے لوٹا ہوا، ان سے سارا پیسہ لوٹا ہوا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ آلریڈی کمپنی خراب ہو چکی ہے۔ پونزی اسکیم میں کیا ہوتا ہے، جب بھی نیٹ ورکنگ کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے یا درمیان میں رک جاتا ہے، تو وہ کمپنی آگے نہیں چل سکتی۔ وہ اس میں ڈالر زیادہ ہوتے ہیں جبکہ کیپٹل کم ہو جاتا ہے۔ جب ڈالر زیادہ ہو جاتے ہیں اور کیپٹل کم ہو جاتا ہے، تب ان کو وہ وڈرا نہیں مل سکتا، تو ایک طرح سے بینکرپٹ کا سسٹم بن جاتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اب آگے بات کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے جب نیب اس کو پکڑ رہا تھا تو اس نے ہائی کورٹ میں کیس کر دیا، 2-3 پیشی کے بعد جو ہے جو سیف الرحمان نیازی کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی تھی وہ اس کو خارج کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر نیب اس کو پکڑ رہے تھے۔ اس سے پہلے سیف الرحمان نیازی نے سپریم کورٹ میں کیس ڈال دیا۔ اس کے بعد 7 تاریخ کو، 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو
اسی طرح نیب اس کو بلاتا رہا اور کچھ پوچھ گچھ ہوتی رہی کہ اس سے ہم سارا ڈیٹا وصول کریں، ویب سائٹ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے جن نے انویسٹ کیا تھا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ منی ٹرائل اسے کہتے ہیں، منی ٹرائل دیکھتے ہیں کہاں کیسے منی گیا ہے، کس کو گیا ہے، کس نے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، پیسے جا رہے ہیں کہاں۔ اب بات آتی ہے جو ہم ایگزیکٹلی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب اس کا ایک باہر کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے سمیع اللہ یا سمیع خان، یہ اس کا بہت بڑا انویسٹر تھا، ٹھیک ہے، B4U کا۔ اب اس نے ایک الگ کمپنی کھولی ہوئی ہے X2 ایکسٹریم کے نام سے، ٹھیک ہے، وہ ٹریڈنگ کے نام سے اب پیسے لوٹنا چاہیے، وہی سمپل وہی پیکیجز ہے، وہی سب کچھ سسٹم ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کا ابھی تک تو شیخ شامی اور راجہ ریاض یہ دو اس کے لیفٹ اور رائٹ ہینڈ تھے۔ اس سے پہلے اسپوک پرسن کون تھا؟ شیخ شامی تھا۔ ابھی اسپوک پرسن کون ہے؟ راجہ ریاض ہے، لیکن ان دونوں کا کنیکشن بھی سمیع خان کے ساتھ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو اربوں روپے اس کے بینک اکاؤنٹ میں فریز ہے، جتنے بھی 126 ضرب 127 ارب ہے، وہ تو ابھی کسی کو بھی کلیئر پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خود کہتا ہے 40% ہمارے ساتھ فائٹ میں ہے، یعنی پاکستانی روپیز میں ہے، جبکہ 60% کرپٹو میں ہے۔ اب 60% کہاں ہے کرپٹو میں؟ کرپٹو تو لیگل بھی نہیں ہے۔ ابھی پہلے تو اکاؤنٹس بتا دو، بائننس کا اکاؤنٹ بتا دو، وہ دکھا دو، اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا آپ کا بٹ کوائن میں اس میں ڈالرز پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا چلو اس کی طرف چھوڑ دیں، ابھی آتے ہیں اس کی طرف۔ اب جو نیا ڈرامہ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ایکٹیویشن چارجز کا، جو $1000 یعنی $700 یا $1000 سے جتنے بھی کسی کی کم اماؤنٹ ہے ڈپازٹ میں، وہ $35 جمع کرا دے، جبکہ اس سے زیادہ ہے وہ $70 جمع کرا دے۔ اب یہ ایک نیا طریقہ ہے 3 سے 4 ارب روپے جمع کرنے کا، تاکہ سیف الرحمان ایک دوسرا سکیم کرے۔ اب یہ ہے کہ اس ڈالرز کو کیا کرے گا، یہ باہر اس کو لے کر جائے گا، مطلب اس کو باہر ٹرانسفر کرے گا، جو سمیع ہے، سمیع ٹریڈنگ کے نام سے اس کو جو ہے وہ پیسہ جمع کرتا جائے گا۔ سیف الرحمان نیازی یہاں جیل میں پکڑ جائے گا کافی پیشی کے بعد، کیونکہ چور جو ہوتا ہے، فراڈی جو ہوتا ہے، وہ آخر میں پکڑ بھی جاتا ہے۔ وہ کب تک اس کا وہ ہوتا ہے، یہ نوسر باز لوگ ہیں سارے، یہ پکڑے ہی جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے کے، کیونکہ ان لوگوں نے آلریڈی کمپنی کے ممبرس کے ساتھ کافی جھوٹ بولا، پہلے وڈرا کا جھوٹ بولا، پھر ریوولٹ بائکس کا جھوٹ بولا، پھر اس کے بعد اختر ٹریولز کا جھوٹ بولا، پھر ساروں چیزوں کا جھوٹ، A to Z ان کے جھوٹ پر زندگی بنی ہوئی ہے، ان کی ساری زندگی جھوٹ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ایسی رجسٹریشن نہیں تھی، جو کمپنیز ہے ان سے اتنے ریونیو بھی جنریٹ نہیں ہوتی، وہ تو ممبرس کو سامنے بھی نہیں بتاتے کہ ہماری کتنے پیسے جنریٹ، 1 کروڑ جمع ہوتے ہیں، جبکہ ممبرس کے ساتھ اربوں روپے بن رہے ہیں، کروڑوں گاڑیاں، 2 3 گاڑیاں، اور کروڑوں روپے جمع کر دیں۔ یہ تو خود سیف الرحمان نیازی اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ 30 کروڑ روپے لیڈرز نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ کس طرح جمع کیے ہوئے؟ اتنی ریونیو کہاں سے آ جاتی ہیں ان کی؟ یہ تو عام عوام کے پیسے تھے جو ان کی جیب میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سیف الرحمان نیازی کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ تو آلریڈی بلاک ہو چکے ہیں، فریز ہو چکے ہیں۔ جو USDT ہے اس کی تو بات یہ نہیں کر رہا ہے، وہ تو باہر پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سمیع کے ساتھ وغیرہ کے ساتھ، وہ سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، وہ ادھر نہیں دکھانا۔ اگر وہ دکھانا، وہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ USDT بھی ان کے ساتھ پڑا ہوا ہے، نیب وہ بھی اس سے لے لے گا، کیونکہ جیل تو اس نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو نہ ممبر کے سامنے رکھ سکتا ہے، نہ کسی کے سامنے، اور نہ وہ دینا چاہتا ہے۔ وہ اب اپنے آپ کو فقیر ظاہر شو کر رہے ہیں کہ میں ایک فقیر بندہ ہوں، میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہے، میں تو لیڈروں سے پیسے لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ ہے نہیں۔ کمپنی کو چلانے کے لیے اب مزید $35 اور $70 ڈالنے پڑیں گے ان کو، تو یہ اس سے اب کمپنی چلائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ڈپازٹ ہو بھی جائے $35 $70، کمپنی چل جائے گی؟ نہیں، کیونکہ وڈراؤ سے زیادہ ہے اور ڈپازٹ کم ہوگا۔ 35 اور 70 سے کیا ہوگا؟ چلو ہم نے اب اس کے اوپر 100 $200 $300 کے وڈرا لگے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہوگا، پاسبل نہیں، ان کی اسٹریٹجیز ہی نہیں ہے، ان کی سوچ ہی نہیں ہے۔ یہ فضول میں بکواس کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے جہاں سے اس کی یہ سیف الرحمان کی سوچ سٹارٹ ہوتی ہے جہاں یہ فضول بکواس ہے۔ ان کو نہ ٹریڈنگ کا پتہ ہے، ان کو نہ اسپیلنگس کا پتہ ہے، نئے ایجوکیٹڈ بندے نہیں ہیں، ان کو صرف اتنا پتہ ہے کہ لوگوں کو کیسے کنوینس کرنا، ان کی صرف یہ ایجوکیشن ہے بس، اس سے زیادہ ان کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے۔
اب آتی ہے مین پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں. یہ ہے کہ کوئی بھی پیسہ ان کے ساتھ جمع نہ کرے، کیونکہ پاسٹ میں جتنی بھی اسکیمز آئے ہیں وہ اسی طرح ہی کرتے آ رہے ہیں. اسٹاکسنس کی مثال لو، آخر میں کیا ہوا؟ پیسے مانگ رہے تھے 20% کہ ہم یہ ٹیکس پیمنٹ کرتے ہیں. کیوں نہ ان اس کمپنی کے اندر جو ڈپازٹ ہوئے ہیں اس سے پیسے کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ یہ لوگ ویلیو ہی نہیں دیتے اپنے ڈالر کو. جب یہ خود نہیں دیتے تو ہم کیوں دیں گے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہم کیوں دیں یار؟ وہ تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ تو ایک ڈیجٹ تھا جو ہم ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. اصل پیسہ تو کمپنی والوں کے ساتھ ہے، جو کہ نیب کے ساتھ اب پڑا ہوا ہے اور باہر پڑا ہوا ہے ڈالر کی USDT کی فارم میں، کرپٹو کی فارم میں. اب 60% اس کے ساتھ باہر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. 40% ادھر کمپنی کے ادھر پاکستانی اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے. اب آتے ہیں کہ اب ہوگا کیا؟ اب یہ ہوگا کہ اس کی پیشی ہوگی، 1 2 3 پیشی کے بعد اس کو پکڑا جائے گا، یہ جیل میں ہی جائے گا، ٹھیک ہے، اور ہمارے پیسے پہ رکھا ہے. اور یہ ایک ٹریپ کا سسٹم ہے، اس کے اندر ممبرز اور بھی پکڑے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آلریڈی USDT انلیگل ہے اور یہ ہم سے مجبوراً انلیگل ٹرانزیکشن کروائے گا USDT کے فارم میں. اور اس سے گورنمنٹ کو یہ پتہ چلے گا کہ یار یہ تو ممبرز کے ساتھ بھی بائننس کے اکاؤنٹس ہے اور وہ کرپٹو کا استعمال کرتے ہیں، تو ممبرز بھی اس میں ٹریپ ہو گئے ہیں. تو یہ سارا ایک ڈرامہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں سیف الرحمان نیازی ممبرز کو پکڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سیف الرحمان نیازی یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ لیڈرز کو بھی پکڑیں. تو اس نے خود بتایا کہ 4000 تقریباً لیڈرز ہیں، ان کا لسٹ ہم تیار کر چکے ہیں اور ہم نیب اور FIA کو پیش کریں گے. کیوں؟ کیونکہ کروڑوں روپے لیڈرز نے لیے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے انہوں نے گاڑیاں بھی لی ہوئی ہیں. اب کیا ہوا؟ اب سیف الرحمان نیازی نے خود لیڈروں کو ایک ٹاسک دیا ہوا ہے کہ اس کو پورا کرو، اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ میں آپ لوگ کے نام بھی FIA اور نیب کو جمع کروا دوں گا. تو سمپل سی یہ فنڈا ہے، اس پہ تھوڑا فوکس کر دیں کہ یہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. ساری ڈرامے بازیاں ہیں، اس پہ سمجھ لو، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ.